اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وعاقبۃ المتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد وصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ناظرین، آج جس عنوان کو ہم مطالعہ کریں گے، جس ٹاپک کو ہم ڈسکس کریں گے، جس پہ بحث کریں گے، جس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، یہ ہے قرآن حکیم کے فلسفہ و حکمت کی اساس کامل سورہ فاتحہ۔ ایک چیز ذرا نوٹ فرما لیجیے کہ اس سے پہلے جتنے بھی اسباق، جتنے بھی عنوان کا ہم نے مطالعہ کیا وہ جامع اسباق تھے، مکمل اسباق تھے سورہ اثر کی روشنی میں۔ سورہ اثر میں بیسیکلی 4 چیزیں ہیں: ایمان، عمل صالح، تواصب الحق اور تواصب الصبر۔ تو ابھی تک جو ہم نے پیچھے 6 اسباق کا مطالعہ کیا اس میں وہ چاروں چیزیں کور ہو رہی تھیں ہر ویڈیو میں۔ آغاز سورہ اثر سے کیا، پھر قرآن پاک کے حقوق، اور پھر آیت میر پڑھی، پھر سورہ لقمان، اور پھر سورہ سجدہ، حامیم سجدہ اور شرک کی اقسام۔ اب سے آغاز ہو رہا ہے مباحث ایمان، یعنی ایمان کی بحث۔ اب جو ویڈیوز ہوں گی وہ ایمان کی بحث کے متعلق ہوگی، اور اس کی اندر جو ہمارا سب سے پہلا ٹاپک، پہلا عنوان ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اپنے عنوان کی طرف پڑھیں تو ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت کو روانی سے ترجمہ گو تھرو کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی رحمان الرحیم ہے۔ کل شکر اور کل ثنا اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا مالک اور پروردگار ہے، بہت رحم کرنے والا، نہایت مہربان، جزا و سزا کے دن کا مالک و مختار۔ اے رب، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے، اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں اور چاہیں گے۔ ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت بخش، ان لوگوں کی راہ جن پر تیرا انعام ہوا، جن پر نہ تیرا غضب نازل ہوا اور نہ ہی وہ گمراہ ہوئے، آمین ثم آمین۔ تو سورہ فاتحہ جو قرآن پاک کی پہلی سورت ہے، اس کی تفصیلی بحث میں اترنے سے پہلے چند تمہیدی باتیں جن کو ہم نوٹ فرما لیجئے کہ سورہ فاتحہ قرآن پاک کی یا سب سے پہلے نمبر پہ آنے والی سورت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی کا آغاز ہوا تو یہ پہلی سورت تھی جو مکمل ایک ہی وحی کے اندر نازل ہوئی۔ پہلی بات یہ کہ یہ سب سے پہلی مکمل سورت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی۔ اس سے قبل جو وحی آئی تھی اس میں اجمالاً سب کا جو اجماع ہے وہ یہ کہ سب سے پہلی وحی سورہ الگ کی ابتدائی 5 آیات، اور اس کے بعد سورہ نون جس کا دوسرا نام سورہ قلم ہے، اس کی ابتدائی 7 آیات، پھر تیسری وحی سورہ مزمل کی ابتدائی 7 آیات، اور چوتھی وحی سورہ مدثر کی ابتدائی 7 آیات، اور اس کے بعد پھر یہ سورہ فاتحہ جو مکمل ہے اور یہ بھی 7 آیات پر ہی مشتمل ہے۔ دوسری بات، سورہ فاتحہ کی عظمت کو سمجھ لیں کہ یہ انتہائی عظیم اور سورت ہے، اور اس میں قرآن پاک کا جو اصل اسلوب ہے اور قرآن پاک میں جو چیزیں فرمائی گئی ہیں اس کو سمرائز کر کے، جیسے ایک کمپلیٹ مینول ہوتا ہے تو سٹارٹ اس کا پالیسی ڈاکومنٹ ہوتا ہے، اسی طریقے سے اس سورت کی حیثیت ہے کہ پورا پالیسی ڈاکومنٹ ہے، اور قرآن پاک میں جو چیز فرمائی گئی ہے، جس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جن قوموں کی طرف اشارہ کیا ہے، وہ بھی اس کے اندر موجود ہے، اس چھوٹی سی سورت کے اندر۔ سورہ حجر میں کی آیت نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اے نبی، بے شک ہم نے آپ کو عطا فرمائی ہے 7 دہرائی جانے والی آیات اور قرآن عظیم۔ 7 دہرائی جانے والی آیات، اس پہ تمام علماء کا اجماع ہے، اور سب متفق ہیں کہ یہ سورہ فاتحہ کی طرف اشارہ ہے۔ 7 دہرائی جانے والی آیات ہر نماز میں پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں۔ دن میں 5 وقت کی نماز ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی تہجد گزار ہے،
नफल पढ़ते हैं, तो इसके बगैर कोई भी नमाज मुकम्मल नहीं होती। तो ये सूरत सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाली है और ये अल्लाह ताला का मौजज़ा है, अल्लाह ताला का ख़ास एहसान है और कलाम अल्लाह की ख़ास तासीर है, ताकत है कि इसको जितना मर्ज़ी पढ़ा जाए इंसान इससे कभी बोर नहीं होता और हर मरतबा इसकी तासीर में इजाफा ही होता है। जितनी भी रकत आप पढ़ रहे हैं नमाज में, हर रकत में पढ़ेंगे, जितनी भी नमाजें पढ़ रही हैं उसमें पढ़ेंगे, जितने भी नवाफिल पढ़ रहे हैं उसमें आप पढ़ेंगे, सुन्नतें अदा कर रहे हैं तो उसमें भी पढ़ेंगे। तो सूरह फातिहा जो है बार बार पढ़े जाने वाली सूरत है। हजरत उबी बिन काब रज़ी अल्लाह तआला की से रिवायत है, इनसे एक बार खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया, ए उबी, क्या मैं तुम्हें वो सूरत तलकीन करूं जिसकी मसल ना तो तौरात में नाजिल हुई, ना इंजील में, ना ज़बूर में और ना ही कुरान मजीद में? जवाब में हज़रत उबी बिन काब ने सरापा इश्तियाक बनकर अर्ज़ किया, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर तलकीन फरमाए। इस पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा सवाल किया, तुम नमाज में क्या पढ़ते हो? तो हज़रत उबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब में सूरह फातिहा की तिलावत शुरू कर दी। उस ज़ात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके दस्ते कुदरत में मेरी जान है, यही वो सूरत है जिसकी मसल या मिसाल ना तो तौरात में नाजिल हुई, ना इंजील में, ना ज़बूर में और ना ही कुरान मजीद में। कुरान में यानी कुरान पाक में इस तरह की सूरत भी और दोबारा देखने को नहीं मिलती। इसकी अज़मत का आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं। तीसरी अहम बात, सूरह फातिहा का नाम। फातिहा का जो मस्दर है यानी जो बना है, लफ्ज़ फ़तह से बना है, फ़तह यफ़्तहू। फ़तह कहते हैं किसी चीज़ को खोल देना, ठीक है, खोल कर नुमाया कर देना, ज़ाहिर कर देना। तो इसीलिए इसका नाम अल-फातिहा है, जिसके मानी है इफ्तिताही, यानी कुरान मजीद की इफ्तिताही सूरत अल-फातिहा। इसके अलावा कुछ दीगर नाम मुबारक हैं इसके। उम्मुल कुरान भी कहा गया है इसको, असासुल कुरान भी कहा गया है, अल काफिया का नाम भी दिया गया है, यानी ये इंसान की फिक्री रहनुमाई के लिए किफ़ायत करने वाली सूरत है, और अल शाफिया का भी नाम दिया गया है, यानी इसमें शिफा है। सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 82 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हम उतारते हैं कुरान में से जो शफा है और रहमत है ईमान वालों के वास्ते। तो कुरान मजीद जो मुकम्मल ही बज़रिए शफा है, तो शफा इसमें मौजूद है और हर चीज़ के लिए रहनुमाई, हदायत, मेडिकल साइंसेज हो, फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, जेनेटिक्स हो, हिस्ट्री हो, जोग्राफ़ी हो, वो हर चीज़ इसमें मौजूद है। अगर आप इसको पढ़ेंगे, जिस मजमून को चीज़ ले ज़हन में रख के पढ़ेंगे तो आपको उस चीज़ की रहनुमाई मिल जाएगी। तो इस तरह इसमें शिफा भी है। अब नेक्स्ट चीज़, सूरह फातिहा का असलूब, यहाँ पे अंदाज क्या है? तो ये चूँकि कलाम इलाही है, अल्लाह ताला का कलाम है, लेकिन इसका असलूब जो है, अंदाज दुआया है कि जैसे इंसान किसी से कुछ मांग रहा है, मांगने का तरीका ख़ास होता है। पहले आप उसकी तारीफ़ करते हैं, उसको उसके बड़ेपन होने का एहसास दिलाते हैं, और फिर ये एहसास दिलाते हैं कि भाई जो तूने करना है मैं खामोशी से मान लूँगा, और एंड में अपनी बात करते हैं, खुशामदी। तो हर देखें, दुआ खुशामद से स्टार्ट हुई, या फिर कुछ मांगना है आपने किसी से, आप खुशामद से करेंगे ताकि वो थोड़ा सा सुकून में आ जाए। फिर आप उसको अपनी बंदगी का एहसास दिलाएंगे, और फिर एंड में अपनी जो है इंशा जाहिर करेंगे, ख्वाहिश जाहिर करेंगे, या जो चीज़ आपकी जो आप तलब करना चाह रहे हैं उससे जाहिर करेंगे। तो ये इस सूरत का असलूब है कि आगाज़ जो है वो तारीफ़ से है, फिर एक मुआहिदा है, और देन दुआ है। तो इसका पूरे का पूरा अंदाज जो है दुआया है। फिर इस सूरत की अहमियत का इससे भी अंदाज़ा लगा लें कि ये नमाज का अहम तरीन जुज़ू है। इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम में रवायत है, यह हदीस का एक छोटा सा टुकड़ा मैं सुना रहा हूँ सिर्फ। ला सलाता लिमन लम यकरा बिफातिहल किताबी, यानी उस शख्स की कोई नमाज नहीं जिसने सूरह फातिहा नहीं पढ़ी। अगर आपकी सूरह फातिहा मिस हो गई, मीन्स कि आपने नहीं पढ़ी, कुरान तिलावत नहीं की कुरान नमाज में, तो आपकी वो नमाज ही काउंट नहीं हुई, तो उस
زائل ہونے کی ایک وجہ یہ بھی بن سکتی ہے، ضائع ہونے کی، کہ آپ نے سورہ فاتحہ مس کر دی۔ اب اس میں آگے نا اختلافات ہے کچھ، ان کو ہم ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، جسٹ ایک سنسری سے نظر مار لیتے ہیں۔ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ مذاہب کا یہ سوچ ہے کہ اگر آپ کی سورہ فاتحہ مس ہو جائے جماعت میں بھی تو آپ کو ایک رکعت آپ کی فوت ہوگی، آپ کو رکعت جو ہے دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا لازمی ہے، کچھ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا لازمی نہیں ہے، جو امام تلاوت کر رہا ہے وہی مقتدی کی تلاوت ہے۔ اس میں پھر اب اختلاف ہے کہ جوہری نمازوں یا سحری نمازوں میں تو وہ چھوڑ دیتے ہیں، ہم اس کے اوپر ابھی بات نہیں کریں گے، وہ ہمارا ٹاپک بھی نہیں ہے۔ دین آیات کی تعداد 7 ہے، جس کا ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں، اور قرآن پاک سے بھی ہمیں حوالہ ملتا ہے کہ 7 دہرائی جانے والی آیات۔ دین اس صورت کو اگر ہم سیگریگیٹ کریں، جس طرح ہم نے اس کے سلوک کی بات کرتے ہوئے ذکر کیا تھا کہ اس کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، پہلی 3 آیات مشتمل ہے۔ یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہے اور یہ تعریفی کلمات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے۔ دوسرا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی ہم تیری ہی مدد مانگتے ہیں، تیری بندگی کرتے ہیں اور تیری ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ معاہدہ، یہ قول و اقرار، آپس میں ایگریمنٹ ہو رہا ہے۔ اور تیسرا حصہ دعائیہ، جس طرح میں نے کہا تھا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ ہمارے رب ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت بخش، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو نہ مغضوب ہوئے اور نہ گمراہ ہوئے۔ مغضوب اور گمراہ، اس کو ہم اینڈ میں جب ڈسکس کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا اس میں کس کس قوم کا ذکر ہے، کہاں کہاں۔ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کی تو کوئی لمٹ ہی نہیں ہے، ایک نشست ناکافی ہے، بلکہ ایک زندگی بھی ناکافی ہے اللہ تعالیٰ کے کلام کو کھولنے کے لیے۔ اس میں جو حکمت بیان ہو رہی ہے اور جو الفاظ اللہ تعالیٰ کے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کا خاص رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے ناز، کہ اللہ نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہمیں مسلمانوں میں سے چنا اور ہم اللہ کے کلام کو پڑھ رہے ہیں۔ یہ اللہ کے الفاظ ہیں سارے قرآن پاک میں جو مطلب لکھے گئے ہیں، تو ہم کتنی بڑی نعمت ہے۔ کہتے ہیں نا کہ عام طور پہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا جو سنگرز ہوتے ہیں، بڑے سنگر کا کوئی گانا گاتے ہیں تو بڑا فخر محسوس کرتے ہیں۔ ویسے یہ مثال یہاں پہ دینی نہیں چاہیے، انتہائی انفٹ مثال ہے، لیکن سمجھنے کے لیے صرف کہ تو بڑے سنگر کا گانا گایا، اس کا کلام پڑھ لیا، کتنا بڑا، کچھ بھی نہیں ہے، اس ذرے برابر بھی نہیں اس کی حیثیت۔ اور یہ جو کلام ہے یہ اللہ کا کلام ہے جو سب سے بڑا ہے، اللہ جو ہر چیز کا مالک ہے۔ تو ہم اس کا کلام پڑھتے ہیں، اس کے الفاظ پڑھتے ہیں، تو ہمیں کتنا فخر کرنا چاہیے۔ پھر قیامت کے دن یہ ساری چیزیں کھلے گی۔ اچھا، ایک حدیث قدسی کا ترجمہ طویل حدیث ہے، لیکن اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں چونکہ ٹاپک ہی چل رہا ہے ہمارا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان 2 برابر حصوں میں تقسیم کر دیا، نصف حصہ میرے لیے اور نصف حصہ میرے بندے کے لیے، اور میرے بندے کو وہ عطا کیا جو اس نے طلب کیا۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی اور بڑائی بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ حصہ میرے اور میرے بندے کے مابین مشترک ہے، اور میں نے اپنے بندے کو بخشا جو اس نے مانگا۔ اور آخری حصے میں یہ میرے جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو اللہ فرماتا ہے یہ حصہ کل کا کل میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے نے جو کچھ مجھ سے طلب کیا وہ میں نے اسے بخشا۔ سبحان اللہ۔ اب ہم آتے ہیں اس کو تھوڑا سا تفصیلی دیکھنے کے لیے
کہ ہم نے جیسے بار بار عرض کیا اور اس بک میں بھی منتخب نصاب میں بھی جو ڈاکٹر اسرار صاحب کا مرتب کیا ہوا لکھا ہوا ہے، انتہائی جامع قسم کا کورس ہے، سب کو کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، قرآن سے بہت نزدیک لے کر آتا ہے، انسان کو جوڑتا ہے، سمجھ اور فہم عطا کرتا ہے، ایمان کی، عمل صالح کی، حق کی، صبر کی، ہر چیز کی۔ تو اس میں جزء اول سورہ فاتحہ کا جزء اول اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں، دوبارہ سے تلاوت کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ترجمہ: کل شکر اور کل ثنا اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار اور مالک ہے، بہت رحم فرمانے والا، نہایت مہربان، سزا و سزا کے دن کا مالک اور مختار۔ اچھا، یہ پہلا جز جو ہے جس طرح ہم نے کہا تھا کہ یہ حمد و ثنا پہ مشتمل ہے۔ الحمدللہ، الحمد، حمد کو تھوڑا سمجھ لیں، اس کے دو مفہوم ہیں، اس میں تعریف بھی شامل ہے اور شکر بھی، یعنی ثنا اور شکر دونوں اس میں شامل ہیں۔ جب ہم کسی کا شکر، جس طرح کہتے ہیں نا شکر الحمدللہ الحمدللہ، تو اس میں اس ذات کا شکر بھی شامل ہوتا ہے، اس ذات کی تعریف بھی شامل ہوتی ہے۔ اس لیے اس کا ترجمہ آپ کو دیکھنے میں ملے گا بعض جگہ پہ شکر اور تعریف اس ذات کی ہے۔ سورہ ابراہیم میں وارد ہے کہ جب بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق جیسے صالح فرزند عطا فرمائے جو آگے چل کے منصب نبوت پر بھی سرفراز ہوئے، تو احسان و انعام و نعمت اور کرم پر حضرت ابراہیم کی زبان سے جو ترانہ شکر جاری ہوا تھا، اس کا آغاز بھی یہ الحمدللہ الذی، کل شکر اور ثنا اللہ کے لیے ہے۔ تو حمد، الحمد، تو جب اس کے ساتھ ال آ گیا، حمد ہو گیا شکر اور ثنا، اور ال ہو گیا مخصوص، الحمدللہ، آگے پھر ہم نے اللہ کا شکر اور ثنا کیا۔ آغاز ہو رہا ہے کہ یہ اللہ تیرا شکر ہے اور تیری تعریف ہے، کل کی کل تعریف جو ہے اللہ کی۔ اب کل کیا ہے؟ یہ بہت بڑی چیز ہے، اس کو ہم نہیں سمجھ پائیں گے، جس کو جتنا سمجھ آتا ہے اس کو رکھ لیں گے۔ ایوری تھنگ، سب کچھ، یعنی میرے پاس جو کچھ ہے، جتنا میں ہوں اور جتنا میں ہوں گا یا جتنا میں پہلے تھا، سب کا کل، جو میرے ارد گرد ہے، جو نعمتیں مجھے مل چکی ہیں، جو ملنے والی ہیں، جو میرے والدین کو ملی، میرے باپ دادا کو ملی، پردادا کو ملی، میری آنے والی نسلوں کو ملے گی، دنیا میں جتنی بھی مسلمان کو نعمتیں ملی ہیں، کل ان سب کا شکر ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں کچھ بھی نہیں ہوں، تو ہی کل کا کل ہے، کل الحمدللہ، اس ہر چیز کا شکر ہے اور ہر چیز کی تعریف ہے، اور تعریف بھی اللہ تعالیٰ کی ہے، بنایا تو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف، تمام شکر اس ذات پاک کا، اللہ کا جو رب العالمین ہے۔ رب کہتے ہیں مالک کو، جو مالک ہے ہر جہاں کا، ٹھیک ہے، عالمین، دونوں جہانوں کا مالک، ٹھیک ہے۔ دونوں جہانوں سے مراد ایک موجودہ جو آج کل ہم ہیں، اور ایک آنے والا جہان آخرت، اور اس سے پہلے بھی جتنے جہان گزر چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب عہد الست ہم سے لیا گیا تھا آسمانوں پہ ہماری روحوں سے، تو اس جہاں کا مالک بھی اللہ، موجودہ جہاں کا مالک بھی اللہ، آنے والے وقت کا آخرت کا مالک بھی اللہ، روز محشر کا مالک بھی اللہ، جنت کا مالک بھی اللہ، دوزخ کا مالک بھی اللہ، ہر چیز کا۔ تو شکر ہے، تعریف ہے اس ذات کی، اس خدا کی، اس رب کی جو ہر چیز کا مالک ہے، جس کے قبضے میں ہر چیز ہے، جن، فرشتے، انسان، نباتات، حیوانات، ہوا، پانی، سورج، چاند، تارے، سب کچھ اسی کے پاس ہے۔ اور رحمان اور رحیم، جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اب رحمان اور رحیم یہ دو صفات عام طور پہ اکٹھی ہمیں دیکھنے ملتی ہے۔ تو رحمان جو ہے فعلان کے وزن پہ، اور رحیم جو ہے فعیل کے وزن پہ ہے۔ تو جب کوئی صفت فعلان کے وزن پہ آتی ہے تو اس میں جوش ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے، اور جب فعیل کے وزن پہ کوئی صفت آتی ہے تو اس میں مستقل مزاجی ہوتی ہے۔ یعنی رحمان جو ہے وہ جوش والی صفت ہے، اور رحیم جو ہے مستقل مزاجی والی صفت ہے۔ اس کی مثال ہم یوں دیکھ لیتے ہیں کہ مثال کے طور پہ جس طرح ڈاکٹر اسرار صاحب نے بک میں مینشن کیا، وہی مثال ہم یہاں اسٹڈی کریں گے کہ
ایک میاں بیوی روڈ کیا کہتے ہیں کار میں سفر کر رہے ہیں، راستے میں انہوں نے دیکھا کہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اور ایکسیڈنٹ میں ان کو ایک نومولود بچہ چھوٹا 1-1.5 سال کا بچہ ملتا ہے، دیکھتا ہے کہ وہ زندہ اور باقی جو ہے وہ لوگوں کی وفات ہو گئی ہے، تو اس وقت ان کی جو رحمت ہے، ان پہ جو ترس آئے گا، وہ کیا کہیں گے رحمان، ٹھیک ہے، ان کو جوش آئے گا کہ اس بچے کو یار اکیلا نہیں چھوڑنا یہاں پہ، اس کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، اس کا والدین کو ڈھونڈتے ہیں، اس کی کیئر کرتے ہیں، چھوٹا بچہ ہے، ٹھیک، وہ جوش ٹھاٹھے مارتی ہوئی رحمت سامنے آئے گی۔ لیکن جب اس کو ساتھ لے آتے ہیں اور کچھ عرصے بعد اس کے والدین نہیں ملتے، تو پھر وہ والدین کیا سوچ لیتے ہیں، یار یہ بچہ ہمارے گلے ہی پڑ گیا، ایسے ہی ہے، اب کیا کریں، اس کو یتیم خانہ چھوڑیں یا حکومت کے حوالے کر دیں یا تھانے میں جمع کروا دیں۔ لیکن رحیم کی صفت کیا ہے کہ جیسا جوش ٹھاٹھے مارتی ہوئی پہلے وقت تھی، وہی مستقل مزاجی رہے گی، جوش سے آیا رحمت کا اور پھر وہ رحمت کنٹینیو رہی، ٹھیک، یعنی وقتی جوش و خروش نہیں، بلکہ اس میں پائیداری، استواری اور مستقل مزاجی، یعنی وہ رحمت جس میں مستقل مزاجی ہو، وہ رحیم ہے۔ تو رحمان اور رحیم، اب سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ رحمان اور رحیم کون سی صفت کس کی تابع ہے، جوش زیادہ ہے یا مستقل مزاجی زیادہ ہے؟ تو یہ سوال جو ہے اس کو پیدا ہوتا ساتھ ہی دفن کر دیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ایک دوسرے کے تابع نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے، ہر چیز پہ قادر ہے، اس کی صفات بھی ان لمیٹڈ ہے، تو اس پہ اس بحث کو ہم کبھی چھیڑیں گے بھی نہیں، اور ہمارے پاس اس طرح کے اگر سوالات بھی آتے ہیں اور اگر آئیں گے فیوچر میں بھی تو ان کو بھی ہم سائڈ پہ کر دیں گے، یار ہمیں نہیں پتہ، اللہ تعالیٰ کی صفات اللہ بہتر جانتے ہیں کہ اس کی کون سی صفات کب جوش میں آتی ہے اور کب ہمیں کیا چیز نازل ہوتی ہے، ہم پہ کیا رحمت ہوتی ہے۔ تو رحمان اور رحیم کو سمجھنا بڑا اہم تھا کہ ایک وہ صفت جو جوش مارتی ہے، جوش و خروش والی ہے، اور دوسری مستقل مزاجی، یعنی اللہ تعالیٰ جب آپ پہ رحم فرماتے ہیں تو پھر مستقل مزاجی بھی اس میں شو کرتے ہیں، اور رحمان اور رحیم، ٹھیک۔ اب آتا ہے یوم الدین، مالک یوم الدین، دین کہتے ہیں فیصلے کو، یعنی وہ دن جس دن فیصلہ کیا جائے گا، تو اس کی تشریح میں بھی یہ لکھا جاتا ہے کہ فیصلے و جزا سزا کا دن، تو وہ کون سا، قیامت، یعنی قیامت کے دن کا مالک۔ یہ دنیا میں ہم کتنی کوئی زندگی گزار لیں گے، چند لمحے، قیامت کے روز ہم یہ کہیں گے نا چند لمحے ہی گزار کر آئے ہیں، تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے اپنے مالک کے روبرو پیش بھی ہونا ہے، یہ ہمارا یقین ہے روز آخرت پہ، اس کے باوجود اگر ہم غلط کام کر رہے ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے، ان برائیوں پہ نظر ثانی کرنی چاہیے، ان حماقتوں پہ، ان گمراہیوں پہ نظر ثانی کرنے کی بڑی شدید ضرورت ہے۔ تو مالک یوم الدین یعنی یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ تھا پہلا حصہ۔ اب آتا ہے دوسرے حصے کی طرف، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں دو الفاظ بڑے اہم ہیں، ایک نعبد اور نستعین، یہ دونوں فعل مضارع ہیں، اردو میں ہوتا ہے نا فعل کہتے ہیں ماضی حال مستقبل، تو عربی کے اندر ماضی یا مضارع ہوتا ہے، ماضی وہ جو گزرا ہوا زمانہ ہے، اور مضارع کے اندر حال اور مستقبل دونوں ضم ہوتے ہیں، یعنی جب اگر جملہ بولا جائے گا تو اس کا مطلب وہ کیا کہتے ہیں حال میں بھی ہوگا، ہم کرتے ہیں اور کریں گے، اس لیے اس کا ترجمہ جو آغاز میں کیا گیا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کریں گے اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگیں گے۔ یہ وہ دوسرا حصہ ہے جس کے متعلق ہم نے پہلے کہا تھا کہ یہ قول اور اقرار کا اور میوچل ایگریمنٹ اور انڈرسٹینڈنگ کا پارٹ ہے۔ پہلا ہم نے کسی سے کچھ مانگنا ہے، دعا مانگنی، تو اس کی تعریف کی کہ تو بہت بڑا ہے، تیرے جیسا کچھ نہیں ہے، تو نے رحم کیا تو ہمیں رحمت ہم پہ نازل ہوگی، اگر تو نے نہ ہماری طرف دیکھا، رحمت ہم پہ نازل نہ کی تو ہم بھٹک جائیں گے۔ اب دوسرا حصہ، ہم تو بھائی تیرے ہی ہیں، ہم تیرے ہی درد کے نا غلام ہیں، یا اللہ ہم تیرے ہی درد کے غلام ہیں، تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے جو ہماری مدد کر سکے، ہم ابھی بھی تیرے سے مدد مانگ رہے ہیں اور آنے والے وقت بھی تیرے سے مدد مانگیں گے۔ سوچو، یہ قول و اقرار، یہ میوچل جو انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ ایگریمنٹ، یہ معاہدہ ہم ہر نماز میں کرتے ہیں، ہر رکعت میں کرتے ہیں،
और नफली इबादत में करते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इबादत इसको समझ लें, 3 दर्जे होते हैं किसी की बात मानने में। मानने के पहला अतात, जिसको कहते हैं पैरवी, किसी के रास्ते बताए हुए रास्ते पे चलना या किसी के पीछे पीछे आना। और अगर उसमें मोहब्बत हो जाए तो उसको इत्तबा कहते हैं, यानी वो पैरवी, वो अतात जिसमें मोहब्बत इन्वॉल्व होगी, आपको लगन महसूस हो रही है, खुशी खुशी और मोहब्बत और इजहार के साथ, जज्बे के साथ करें, इत्तबा आ जाती है। और फिर अगर आप उस इत्तबा में, उस मोहब्बत में इस हद तक हो जाएं, गिरफ्तार हो जाए कि आप उसके आगे झुक जाएं, तो फिर इबादत, यानी अल्लाह ताला की इबादत जो है उसमें मोहब्बत का एलिमेंट भी है। तो इबादत का मज़ा ही तब आता है जब आपको अल्लाह से सच्ची मोहब्बत हो। ये सिर्फ ज़बानी को इकरार नहीं है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि हम तेरी ही तेरी इबादत करते रहेंगे या करेंगे, और तुझी से मदद मांगते हैं और मांगेंगे। यानी हम इधर इस चीज़ का इकरार कर रहे हैं कि अभी तक हमने जितनी ही इबादत की है वो तेरी ही की है, और आने वाले वक्त में भी हम तेरी ही इबादत करेंगे, तेरे ही आगे झुकेंगे, तेरे ही सजदा करेंगे, किसी कब्र के आगे नहीं झुकेंगे, किसी गैर अल्लाह को से कुछ नहीं मांगेंगे, तुझी से मदद मांगते हैं और मांगेंगे। IMF के पास नहीं जाएंगे, बैंक से जाके सूद वाला लोन नहीं लेंगे, सूदी कर्जे नहीं लेंगे, ऐसा कारोबार या ऐसे लोगों के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे जो गैर अल्लाह के तरीकों से कमाता है। हम तेरी सी मदद मांगेंगे, तू ही सच्ची मोहब्बत और सॉरी मदद करने वाला है, और तू ही हमें सीधा रास्ता दिखाएगा। ये इसका दूसरा जुज़। तीसरा जुज़, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते पे चला, सिरात मुस्तकीम, सीधा रास्ता, जो सीधा। तो सीधा रास्ता कौन सा? कुरान पाक का रास्ता। हमने इसी तरह एक छोटी सी वीडियो में पहले एक्सप्लेन किया था, जैसे आपने लाहौर से इस्लामाबाद जाना है तो सीधा रास्ता मोटरवे, ठीक। अब आप रास्ते में रुकेंगे खाने पीने के लिए तो टाइम लगेगा, और रुकने के लिए आपको मोटरवे से थोड़ा सा सर्विस एरिया में जाना पड़ेगा। और अगर आपने लाहौर से इस्लामाबाद जाना है और आप वाया फैसलाबाद जा रहे हैं तो रास्ता आपका लंबा हो जाएगा। आप कह रहे हैं मैं वाया जो हूँ सरगोदा जाऊँ तो मजीद रास्ता लंबा हो जाएगा। मैं पहले गुजरांवाला गुजरात से होकर फिर इधर आऊँ और लंबा रास्ता हो जाएगा। मैं झेलम से होकर लाहौर से इस्लामाबाद तो रास्ता, तो सीधा रास्ता, डिस्प्लेसमेंट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन यू एंड योर डेस्टिनी, ये है सीधा रास्ता। तो जितना आप डेविएट होंगे सीधे रास्ते से, उतना रास्ता लंबा भी होता जाएगा और कठिन भी होता जाएगा, इतनी मुश्किलात भी आती जाएगी। तो हमें सीधे रास्ते पे चला जो सीधा तेरी तरफ लेकर आता है, और वो रास्ता क्या है? कुरान पाक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें, उन पे अमल करें, वो कुरान पाक से हिदायत लें। ये है वो सीधा रास्ता जिस तरफ इशारा हो रहा है कि हमें उस सीधे रास्ते पे चला, सिरात मुस्तकीम पे कायम रख, जो सिर्फ तेरी तरफ आता है। हमें दाएं बाएं करने की जरूरत नहीं है। तो हम दुआ मांग रहे हैं अल्लाह ताला से। बस जल्दी जल्दी में पढ़ लेते हैं हर नमाज में, और कभी गौर फिक्र नहीं किया। सिरातुल लज़ीना अनअमत अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिस पे तुमने इनाम किया। तो इनाम तो उसी को मिलेगा ना जो मंजिल पे पहले पहुंच रहा है, कि जो मंजिल में बाद में पहुंच रहा है उसको इनाम मिलेगा। अगर आपने लाहौर से इस्लामाबाद जाना, रेस लगी हुई है हर शख्स की, तो पहले जो पहुंचेगा इस्लामाबाद तो वही जाएगा ना, और जाएगा वही जो सीधे रास्ते पे चल रहा होगा, तो डेविएट हो रहा है, कभी खाने पीने के लिए उतर रहा है, कभी किसी GT रोड पे चला गया, किसी और टोल प्लाजा उतर के फिर वापस आ रहा है, तो रास्ता लंबा हो जाएगा। जो लेट पहुंचेगा उसको इनाम भी कम मिलेगा। तो सीधे रास्ते पे चलो ताकि मंजिल पे जल्दी पहुंचो और सही तरीके से पहुंचो, और वहाँ पे जितनी जल्दी मंजिल पे पहुंचोगे, जितनी अच्छे तरीके से ऐसे तरीके से पहुंचोगे, उतना हिसाब भी कम होगा। तो उन लोगों का रास्ता, सिरात मुस्तकीम क्या है? उन लोगों का रास्ता जिस पे तुमने इनाम किया, यानी जहाँ पे तेरा फजल नाजिल हुआ। हमने पढ़ा था ना कि हमने लुकमान को भलाई अता की ताकि वो अल्लाह का शुक्र अदा करे, और बेहतर, उससे बेहतर शख्स कौन होगा जो हक की तरफ बुलाए, अमल साले करे और मुसलमानों में से हो। और आखिरी चीज़, गैर मग़ज़ूबी अलैहिम वलद्दालिन, उन लोगों का नहीं जिस पे तेरा गज़ब हुआ और जो गुमराह हुए। मैंने अर्ज़ किया था कि इसमें सारी कौमों का जिक्र है जो कुरान पाक में है। मग़ज़ूब यानी जिस पे तूने गज़ब किया। गज़ब उन लोगों को नसीब में आया जिन्होंने अल्लाह ताला की जान बूझ कर नाफरमानी की। कौम यहूद, यहूदी का बहुत ज़्यादा तज़किरा है कुरान पाक में।
کو پتہ تھا کہ وہ غلط کام کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منافقت دکھا دیتے، ان کے خلاف مختلف جو تھے کیا کہتے ہیں سازشیں کرتے رہتے تھے، لوگوں کو ورگلاتے رہتے تھے، ان کو وہ سمجھ گئے تھے، پہچان گئے تھے یہ آخری نبی، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن اس کے باوجود ان کے خلاف سازشیں کرتے رہتے، لوگوں کو متنفر کرتے رہتے. تو یہود انہوں نے جان بوجھ کر غضب کا رستہ لیا اور پھر اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر نازل ہوا. اللہ کے وہ لوگ جو گمراہ ہو گئے، غیر المغضوب علیہم الضالین، وہ کون ہے؟ جو گمراہی میں اتر گئے، یعنی قوم نصارہ. قوم نصارہ کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے. حضرت عیسیٰ کا بھی بہت زیادہ ذکر ہے قرآن پاک میں. یعنی وہ محبت ان کی اس حد تک بڑھ گئی، وہ اس حد تک گمراہی میں اتر گئے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس مقام پہ پہنچا دیا، نعوذ باللہ، جس کے وہ حقدار نہیں تھے. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ کہنے لگ گئے. اور انسان رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیے ہوئے بھیجے گئے لوگوں کی رہنمائی کے لیے، تو گمراہی بھی اس حد تک نہ ہو. یعنی وہ لوگ جو گمراہ ہو گئے، اور اسی طریقے سے کچھ لوگ ان کے بغض میں گمراہ ہو گئے کہ ان کو ان کی جان کے لینے کے اوپر اتر آئے. وہ بھی یہودی تھے ویسے، اور وہ جانتے تھے کہ ہم غلط کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے کیا. تو وہ قومیں جنہوں نے جان بوجھ کے غضب کو دعوت دی، قوم لوط، ٹھیک ہے، وہ ایسے بدفعلی میں پڑ چکے ہوئے تھے، ان کو پتہ تھا غلط کر رہے ہیں لیکن پھر بھی کرتے تھے. مدین کی قوم، حضرت شعیب علیہ السلام جہاں بھیجے گئے تھے، وہ ناپتول میں کمی کرتے تھے، پتہ تھا غلط کر رہے ہیں لیکن پھر بھی کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور دوسری وہ قوم جو گمراہی میں اتر آئے، یعنی جو لوگوں جان بوجھ کے نافرمانی کر رہے ہیں، وہ ان سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، ان کے راستے سے بچائے. اور جو لوگ گمراہی میں اتر کے اس حد تک آگے نکل گئے ہیں، غلطی کر بیٹھے ہیں، نا سمجھی کے اندر، محبت میں اتنا آگے بڑھ چکے ہیں، تو وہ بھی ان سے بھی اللہ تعالیٰ بچائے. جس طرح ہم نے اقسام شرک کے اندر پڑھا تھا کہ شرک جو ہے اس کا آغاز محبت ہے. یعنی محبت اس حد تک بڑھ جاتی ہے، گمراہی میں اتر جاتی ہے، اور ان کو پھر وہ مقام دے دیتے ہیں جس کا وہ کوئی شخص اہل نہیں ہوتا. ربانیت بہت عام ہے کرسچنز کے اندر، جو فادر ہوتا ہے چرچ کا، اور سورہ حدید میں ربانیت کی ممانعت آئی ہے کہ یہ تو خود ہی تم نے ایجاد کر لی ربانیت کی بدعت. تو یہ تھا ایک چھوٹا سا چھوٹی سی، کیا ہی چھوٹی سی، مختصر سی تشریح، بلکہ تشریح بھی نہیں، مفہوم. ٹھیک، ایک نشست ناکافی ہے سورہ فاتحہ کو بیان کرنے کے لیے، اور ایک زندگی، بلکہ سینکڑوں زندگیاں بھی ناکافی ہے اس میں، جتنی حکمت اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے.